اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ سورہ اخلاص کے نام کے بارے میں مفسرین کرام نے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری ہے اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس صورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل احادیث میں بہت سارے آئے ہیں، ان میں سے چند احادیث اور ایک وظیفہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن میں موجود ہے۔ اس کی دوسری فضیلت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب التوحید میں موجود ہے۔ اور اس کی تیسری فضیلت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، تو ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ حدیث پاک صحیح ترمذی کتاب و فضائل القرآن میں موجود ہے۔ امام ساوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی پوری سورت پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ فضیلت قرآن کریم کی تفسیر ساوی میں موجود ہے۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثہ میں پائی اور اس کا وارث کون ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا، مٹا دیا۔